It's Faizan Raza presents. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں کہ حضور ہمارے ہیں؟ کتنی اپنائیت ہے اس لفظ میں، حضور ہمارے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خدا کے بعد کس کا مقام ہے؟ مخلوق میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب سے اولا و اعلیٰ قرآن مجید میں تیسرے پارہ کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے رسولوں میں سب سے بلند درجہ حضور کو عطا فرمایا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں حضور نے خود اس کا اظہار فرمایا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور جانتے ہیں امام ترمذی کون ہے؟ امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد، جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو پڑھایا ہے، پر اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے۔ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن پر استاد فخر کرتے ہیں، بعض شاگرد پڑھتے اس طرح ہیں کہ استاد کا علم نکھر جاتا ہے، استاد کے علم میں پختگی آ جاتی ہے، بعض شاگرد اس طرح زانویں تلمذ طے کرتے ہیں۔ تو امام بخاری فخر کرتے ہیں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی پر۔ امام ترمذی نے اپنی سند سے ایک حدیث نقل کی، حدیث تو طویل ہے لیکن اس کے آخری الفاظ ہیں، ہمارے آقا کریم نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، میں پہلوں میں بھی سب سے افضل ہوں، میں پچھلوں میں بھی سب سے افضل ہوں۔ حضور نے فرمایا ولا فخر، بطور فخر نہیں بیان کر رہا، میں تو تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، نہ پہلوں میں کوئی میری مثال ہے نہ پچھلوں میں کوئی میری مثال ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے تم جو بھی دلائل دو گے قرآن و حدیث سے دلائل دو گے کہ حضور سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن امریکہ کے لوگ اور یورپ کے لوگ تو قرآن و حدیث کو جو نہیں مانتے وہ تمہارے ان دلائل پر تو غور ہی نہیں کریں گے۔ کوئی ایسی دلیل دو جس سے وہ لوگ بھی مانے کہ حضور سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ کیونکہ اس دور میں سلمان رشدی، ٹیری جونز اور سام بسائل جیسے بدبختوں نے ہمارے آقا کریم کی عزت پاک پر حملہ کیا ہے۔ تو اب ہم قرآن و حدیث سے حضور کا افضل الرسل ہونا تو ثابت کر سکتے ہیں، اس پر سینکڑوں ہزاروں دلائل ہیں، لیکن وہ لوگ تو نہیں مانیں گے جو قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ لوگ قرآن حدیث نہیں پڑھتے نہ پڑھے، اپنی کتابیں پڑھ لیں۔ یورپ و امریکہ میں جن کو وہ بہت بڑا اسکالر سمجھتے ہیں ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی کتابوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے رسول عربی جیسی ہستی نہیں دنیا میں آئی۔ امریکہ کا ایک اسکالر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی دا گریٹ 100 پیپلز آف دا ورلڈ، دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کا ذکر کیا، لیکن سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ اس نے میرے اور آپ کے آقا کا ذکر کیا۔ اور اس کتاب کے پہلے پہرے میں اس نے لکھا ہے، کہتے ہیں محمد عربی جیسا انسان نہیں دنیا میں آیا۔ فرانس کا ایک فلسفی ہے لامارتین، لامارتین کہتا ہے کسی انسان کو پرکھنے کے جتنے اصول ہیں، کسی انسان کو چیک کرنے کے پرکھنے کے جتنے اصول ہیں کہ اس انسان کے اندر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے دنیا کو ملا کیا ہے، کسی انسان کو پرکھنے کے جتنے اصول ہیں وہ سارے اصول لے آؤ اور رسول عربی کی شخصیت کو پرکھو۔ لامارتین کہتا ہے میں نے ہر زاویے سے پیغمبر اسلام کی شخصیت کو پرکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں محمد عربی کا مقام خدا کے مقام سے نیچے ہے اور انسانوں کے مقام سے بلند ہے۔ حضور کی شان سن کے خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟
الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کو نہ ماننے والا بھی مان جائے. لامارتین فرانس کا فلسفی کہتا ہے میں نے ہر زاویے سے رسول عربی کی شخصیت کو پرکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں ان کا مقام خدا کے مقام سے نیچے ہے اور انسانوں کے مقام سے بلند ہے. سب سے اولا و اعلی. جرمنی کا ایک سکالر ہے مارگولیس کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں کس ہستی کی شان میں لکھی گئی ہیں؟ دا بایوگرافرز محمد فرام اے لانگ سیریز اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ. کہتا ہے جتنی کتابیں رسول عربی کی سیرت پر لکھی گئی ہیں کسی انسان کی شخصیت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. ایک مثال میں دے رہا ہوں مارگولیس کے اس قول کی تشریح میں. مجھے دنیا میں کوئی ایسا شخص بتائیں کہ اس نے اپنے پیروں میں جو جوتے پہنے ہوں اس کے جوتوں کی تعریف میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس نے جو جوتے پہنے ہوں اس کے جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی ہیں. کوئی قوم اپنے کسی لیڈر کا نام تو لے، کسی فلسفی کا نام تو لیں، کسی سائنسدان کا نام تو لیں، کسی ایسے انقلابی یا مصلح یا ریفارمرز کا نام تو لیں کہ اس نے اپنے پیروں میں جوتے پہنے تھے تو اس کے جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی. ساری تاریخ میں ایک ہستی ایسی ہے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گائے کے چمڑے کے نالین حضور نے اپنے قدمین سے مس کیے. اس وقت دنیا کی لائبریریوں میں 300 کتابیں حضور کے نالین کے موضوع پر موجود ہیں. اور یہ بھی کوئی آخری عدد نہیں کہ 300 ہی لکھی گئی، لکھی تو اس سے بھی زیادہ گئی ہیں. یہ 300 وہ ہیں جو دستیاب ہیں. ہمارے آقا نے اپنے قدمین سے گائے کے چمڑے کے نالین کیا مس کر لیے کہ علماء کے قلم اس نالین کی شان میں مصروف ہو گئے. اپنے تو رہ گئے، اپنے غیر مسلموں نے بھی حضور کے نالین کی تعریف کی ہے. کالکا پرشاد ہندو ہے پر ہندو ہو کے لکھتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کونین کی دولت کو اشاروں سے بلا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. ہندو ہو کے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ذوق یہ ہے کائنات کے خزانے ایک طرف پڑے ہوئے ہوں، رسول عربی کے نالین ایک طرف پڑے ہوئے ہوں، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کونین کی دولت کو اشاروں سے بلا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. اور جناب حسن رضا خان بریلوی نے تو اس موضوع پر کمال استغاثہ لکھا ہے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دلے بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار. استغاثہ کر لیں شاید سعادت مل جائے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار. میں نے کئی محفلوں میں یہ استغاثہ کیا. ہندوستان کے سفر میں بادشاہی مسجد جو دلی میں ہے وہاں نالین ہیں، تو پاکستانی ڈیلیگیشن گیا، اس میں شامل تھا. وہاں جو چابی ہولڈر تھے جن کے پاس کنجی تھی اس بکس کی، انہوں نے نالین شریف زائرین کے سروں پر رکھا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کس محفل میں مانگی ہوئی دعا قبول ہو گئی ہے. آپ بھی استغاثہ کر لیں شاید کرم ہو جائے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار. مولانا جامی نے اس موضوع پر لکھا اور قلم توڑ دیا. ذرا نالین کی شان مولانا جامی سے پوچھیں. عشق و مستی کے امیر، تاجدار سوز و گداز. مولانا جامی کہتے ہیں چو سوئے من گزر آری، منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. حضور آپ مجھ مسکین کے گھر آئیں، آپ مجھ مسکین کے گھر تشریف لائیں تو میں غریب آپ کی نظر کیا پیش کروں گا.
جہاں آپ کے نالین کا نقش لگے گا میں جامی وہاں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو بتائیں مولانا جامی نے کیا لکھا ہے؟ نالین پہ جان قربان کروں گا یا نالین کے نقش پہ جان قربان کروں گا؟ ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھیں۔ مولانا جامی نے یہ نہیں کہا کہ میں نالین پہ جان قربان کروں گا، کہتے ہیں نالین کا تو مقام ہی بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، میں تو نالین کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ جس عاشق کے نزدیک نالین کا نقش اتنا قیمتی ہے، اس کے نزدیک نالین کتنے قیمتی ہوں گے۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں اندھوں سے نہ پوچھیں حضور کی شان کیا ہے، کسی نظر والے سے پوچھیں۔ اگر آپ ایک نابینے کو سارا دن سیالکوٹ شہر پھراتے رہے، شام کے وقت پوچھیں بازار میں کیا دیکھا ہے، اندھا بتا سکتے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ قرآن کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، اور جب دل اندھے ہو جائیں تو پھر بصارت کا کوئی فائدہ نہیں اگر بصیرت نہ ہو۔ بصارت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، بصیرت کے بغیر زندگی بڑی مشکل ہے۔ اندھوں سے نہ پوچھیں مقام رسالت کیا ہے، کسی نظر والے سے پوچھیں۔ گولڑے کے تاجدار کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر مہر علی ایتھے جا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ میں نے آپ کے سامنے غیر مسلموں کے حوالے بھی دیے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند تر ہے۔ اب تک میں نے حدیث کے 2 لفظوں کی تشریح کی ہے، بعثتو میں بھیجا گیا ہوں، لأتمما تاکہ میں مکمل کروں۔ اب آئیں تیسرا لفظ سنیں جس میں حدیث کا عمود ہے، اٹھان ہے، اور جو مقصود کلام ہے، حسن الاخلاق۔ فرمایا میں اخلاق کا حسن مکمل کرنے آیا۔ بعض حدیثوں میں ہے مکارم الاخلاق، لیکن یہ موطا کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، موطا شریف میں ہے حسن الاخلاق۔ بعض حدیثوں میں ہے صالح الاخلاق، بعض میں ہے مکارم الاخلاق، لیکن موطا شریف میں ہے بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو کام آپ بغیر تکلف کے کریں وہ آپ کا اخلاق ہے، اور جس کام کو کرنے کے لیے آپ تصنع سے، بناوٹ سے کام لیں وہ آپ کا اخلاق نہیں۔ وہ کام جو آپ بغیر تکلف کے کریں وہ آپ کا اخلاق ہے۔ ہمارے آقا کریم نے دنیا کو اچھے اخلاق سکھائے ہیں۔ یورپ کا یہ ایک سکالر ہے مسٹر برفا، اس کی کتاب ہے دا میکنگ آف ہیومن بینگ، اس کے صفحہ 57 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں حضور کی تشریف آوری سے پہلے نسل انسانیت جس ڈگر پہ چل رہی تھی اگر اسی پہ چلتی رہتی تو آج دنیا میں جانور ہی ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا۔ لوگوں کے سینوں میں انسانیت نہ ہوتی، حضور نے آ کے دنیا کو انسانیت سکھائی ہے۔ ایک طائرانہ جائزہ لیں 6 صدی عیسوی میں دنیا کی کیا حالت تھی۔ عرب میں باپ فوت ہو جاتا، بیٹے جائیداد تقسیم کرتے تو ماں کو مال وراثت سمجھتے تھے۔ کسی بیٹے کے حصے میں مکان، کسی کے حصے میں دکان، کسی کے حصے میں سامان، اور کسی بیٹے کے حصے میں ماں آ جاتی۔ جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی وہ چاہتا تو ماں کو نوکرانی بنا کے رکھتا، چاہتا تو اوقاز کے میلے میں بیچ کے دنیا کی دولت حاصل کر لیتا۔ کتنے بیٹے ایسے تھے جنہوں نے اوقاز کے میلے میں اپنی ماؤں کو بیچا ہے اور دنیا کی دولت حاصل کی۔ یہ اخلاق تھے دنیا کے۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ مصر میں ہر سال ایک بچی کو دریائے نیل میں بہاتے تاکہ پانی پہلے سے زیادہ آئے، اچھا پانی آئے۔ یونان میں معذور بچوں کو، جو بچہ کمزور پیدا ہوتا اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیتے
کہ معذور بچے کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں. اور ہندوستان میں ستی کی رسم تھی، خامند فوت ہو گیا، اس کی لاش کو آگ لگاتے تو زندہ بیوی کو مردہ خامند کے ساتھ باندھ کے دونوں کو جلا دیتے. بیوہ عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، بیوہ عورت مردہ خامند کے ساتھ ہی جل جائے. یہ تھی ستی کی رسم. دنیا میں کیا کیا ظلم ہو رہے تھے. میرے آقا تشریف لائے، فرمایا میں تمہیں اچھے اخلاق سکھانے آیا ہوں. اب حضور کے آنے سے تبدیلی کیا آئی؟ پہلے ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے، اب ماں کے قدموں میں جنت تلاش کی جا رہی ہے. ایک صحابی اپنی والدہ کو کاندھوں پہ بٹھا کے کعبے کا طواف کروا رہے ہیں. میرے آقا کریم بھی اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہیں. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر سے چلا تو ماں کو کاندھوں پہ بٹھایا، سارا سفر ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے کروایا ہے، سارا حج ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا ابھی تو اس حق کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں کی. اور صرف حضور نے تعلیم ہی نہیں دی کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو تمہیں حج مبرور کا ثواب ملے گا. ماں باپ کا ادب کرنے، ان سے محبت کرنے کی صرف تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ خود اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے دنیا کو بتا دیا ہے ماں سے محبت کسے کہتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث اٹھائیں، صلح حدیبیہ سے واپسی پر 1,500 صحابہ کی معیت میں حضور اپنی والدہ مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مبارک پہ تشریف لے گئے. ماں کی قبر پہ جانا بھی سنت رسول ہے. میں ایک بات بیٹھا سوچ رہا تھا، آپ سے تصدیق کروانا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص نعت پڑھ رہا ہو، پڑھنے والا رو رہا ہو یا سننے والوں میں سے کوئی رو رہا ہو، تو کیا خیال ہے جس کی آنکھوں میں محبت رسول کے آنسو آ جائیں وہ خوش نصیب ہے یا نہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے، میں اس پہ رشک کرتا ہوں کہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے محبت رسول کے آنسو نصیب ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جو نعت پڑھ کے یا نعت سن کے رو رہا ہو خوش نصیب ہے یا نہیں؟ اب ذرا فیصلہ کریں، جو حضور کا ذکر کر کے روئے وہ تو بڑا خوش نصیب، پر جس کا ذکر کر کے خود اللہ کے رسول روتے ہیں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. جس کا ذکر کر کے خود رسول روئیں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. مسلم شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، حضور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار کے سامنے گئے، بکا و ابکا من حولہ، حضور خود بھی رو رہے ہیں، 1,500 صحابہ کو بھی رلا دیا. اتنا روئے ہیں اللہ کے رسول کہ ارد گرد کھڑے صحابہ بھی رونے لگ گئے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے پیغمبر آج کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ مسالک الحنفاء میں علامہ سیوطی نے لکھا، علامہ زرقانی نے اس کو بیان کیا، میرات المناجی میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس پہاڑ پہ میری والدہ کا وصال ہو رہا تھا. 6 سال عمر مبارک والدہ کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ سے واپسی ہے. ابوا پہاڑ پہ والدہ بیمار ہو گئی ہیں، بخار میں جسم تپ رہا ہے، پہاڑ پہ لیٹی ہیں اور حضور 6 سال کی عمر میں والدہ کے سرہانے بیٹھے ننھے ننھے ہاتھوں سے سر دبا رہے ہیں. سامنے بیٹھی ہیں ام ایمن رو رہی ہیں حضور کو دیکھ کے، اور حضور کی آنکھوں سے بھی جتنا حضور کا دل نرم ہے کسی کا اتنا نرم دل نہیں. حضور کی آنکھوں سے بھی، چشمان مقدسہ سے بھی آنسو جاری. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ایمن سے پوچھا ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا میں حضور کو دیکھ کے رو رہی ہوں، اس بچے کی زندگی کتنی تنہائیوں میں گزرے گی. باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، آج ماں بھی جا رہی ہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں، میں اس بچے کو دیکھ کے رو رہی ہوں، اس کی زندگی کتنی تنہائیوں میں گزرے گی. اب لیٹے لیٹے ہی حضرت سیدہ آمنہ نے لیٹے لیٹے ہی حضور کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، حضور کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرا
اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ام ایمن سنو، جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا۔ میں نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی روشنی میں کہہ رہی ہوں، میرا یہ بیٹا کائنات کے لیے اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہے، یہ دنیا کو بتائے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، یہ دنیا کو گمراہی سے نکال کے اللہ کے دروازے پہ جھکا دے گا۔ میرے اس بیٹے کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا تو میرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ حضور اس واقعہ کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا جب ام ایمن نے کہا نا میں رو رہی ہوں حضور کو دیکھ کے کہ ان کی کتنی تنہائیاں ہیں، تو حضرت سیدہ آمنہ اٹھ کے بیٹھ گئیں اور حضور کو سینے سے لگا لیا، بازوؤں میں لے لیا اور حضور کو سینے سے لگا کے کہا جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا۔ پھر اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا، حضور والدہ کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، والدہ دبا رہی ہیں، جوش محبت میں والدہ نے حضور کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ حضور نے محسوس کیا میری والدہ کی روح پرواز کر چکی ہے، بازو ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ کا وصال کتنی اعلیٰ کیفیت میں ہوا ہے، خدا کے محبوب کو سینے سے لگا رکھا ہے اور روح جسم سے پرواز کر رہی ہے۔ آج جن کے نالین کو غوث و کتب اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، اس محبوب کو سیدہ آمنہ نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے اور روح جسم سے پرواز کر رہی ہے۔ حضور اس واقعہ کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اپنی والدہ کے مزار مبارک پہ کھڑے حضور اتنا رو رہے ہیں، بقا وَأَبْقَى مَنْ حَوْلَهُ، خود بھی روئے اور ارد گرد جتنے صحابہ کھڑے تھے ان کو بھی رلا دیا ہے۔ جب حضور حضرت سیدہ آمنہ کے مزار مبارک کے پاس کھڑے ہیں کتنی رحمتیں وہاں اتر رہی ہوں گی۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اب ماؤں کو جو مقام ملا ہے، ماں کو جو ادب ملا ہے، یہ حضور کے آنے کا صدقہ ہے۔ یہ اخلاق دنیا کو کس نے سکھائے ہیں؟ حضور نے سکھائے ہیں۔ حضور نے انسانیت کو وہ اخلاق سکھائے ہیں کہ اگر کوئی ان میں ڈھل جائے تو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بن جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ کوئی طویل گفتگو کا تو موقع نہیں ہے، بس مخصوص وقت ہی چند گھڑیاں گفتگو کرنا ہے۔ آج ہم لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، گھروں میں نہیں رہتے۔ مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے۔ مکان وہ ہے جو اینٹوں سے بن جاتا ہے، سیمنٹ سے بن جاتا ہے، دیواروں سے اور چھت ڈالنے سے مکان بن جاتا ہے، پر گھر نہیں بنتا اینٹوں سے۔ گھر وہ ہے جو رشتوں کے احترام سے بنتا ہے۔ گھر وہ ہے جس میں چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، گھروں میں نہیں رہتے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب دعا کی تھی، الہی معاف میری اب خطائیں کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا مکان بنانا تو پھر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اینٹوں کی اور سیمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو پھر تعلیمات رسول کی ضرورت ہے۔ اگر گھر تشکیل دینا چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ حضور ایک جنگ جیت کے بیٹھے ہیں، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیدیوں میں ایک عورت ہے اور وہ کہتی ہے میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس نے نام کیا بتایا؟ یا رسول اللہ وہ عرض کرتی ہے میرا نام شیمہ ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ بہنیں ہمارے گھروں میں بھی ہیں، بھائی ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ذرا اخلاق رسول سے درست ہوتے۔ یا رسول اللہ شیمہ ایک عورت ہے اور کہتی ہے قیدیوں میں ہے اور کہتی ہے میں حضور کی بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ میری بہن ہے، جاؤ اسے لے کے آؤ۔ حقیقی بہن نہیں، ردائی بہن ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، ردائی بہن ہے۔ پر جب بی بی شیمہ آئیں
اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتار کے زمین پہ ڈال دی. بہن آئے تو بہن کو اس طرح حسن سلوک سے ملو کہ بہن کا دل خوش ہو جائے. حضور نے اپنی چادر زمین پہ ڈال دی. لو بہن اس پہ بیٹھ جاؤ. بی بی شیما حضور کو دیکھتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں, اور وہ وقت یاد کر رہی ہیں جب حضور بچپن میں ان کے گھر کھیلتے تھے. بی بی شیما حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی تھی. وہ حضور کو ہاتھوں میں اٹھا کے لوریاں بھی دیتی رہی. بی بی شیما عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ وقت یاد ہے, یا رسول اللہ وہ وقت یاد ہے. ایک ایک واقعہ بیان کر رہی ہیں. حضور کو کیا یاد نہیں ہے, پر حضور محبت سے سن رہے ہیں اور بہن کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی ہے. بازو سے کپڑا ہٹا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ دیکھیں, بچپن میں ایک دن آپ نے یہاں 2 دانت مس کیے تھے, آج بھی ان دانتوں کا نشان موجود ہے. یا رسول اللہ میں آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لوریاں دیتی تھی. یا رب ابکی لنا محمدا حتی اراہ یافیاں و امردا, میں لوریاں دیتی تھی پروردگار میرا مکی بھائی جب جوان ہو تو اتنا سونا جوان ہو, زمانہ کھڑے ہو کے میرے بھائی کا حسن دیکھا کرے. یا رسول اللہ میں یہ لوریاں دیتی تھی یا رب ابکی لنا محمدا حتی اراہ یافیاں و امردا, پروردگار میرا مکی بھائی جب جوان ہو تو ایسا سونا جوان ہو کہ زمانہ کھڑے ہو کے میرے بھائی کا حسن دیکھا کرے. حضور سن رہے ہیں, بہن بچپن کے واقعات سنا رہی ہیں, شیما بھی رو رہی ہیں, اور حضور کی چشمان مقدسہ سے بھی اشکوں کی برسات جاری. بہن کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ میں قیدیوں میں ہوں. فرمایا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, اتنے اونٹ اتنی بکریاں تمہیں تحفہ دیتا ہوں. بہن نے جو گزارشات کی ہیں اللہ کے رسول نے انہیں مانا ہے, اور بہن اجازت لے کے اٹھ کے جا رہی ہیں تو خوش ہو کے جا رہی ہیں. بہن دروازے پہ آئے تو حضور کا اخلاق یاد رکھے. بہن دروازے پہ آئے تو حضور کا اخلاق یاد رکھیں کہ بہن جب واپس جائے تو راضی جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ میرے فلاں بھائی نے سختی کی ہے تو میں بھی پھر سختی سے بول رہا ہوں, سختی سے جواب دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق اور دکانداری میں فرق ہے. آپ بازار جاتے ہیں, کوئی چیز پسند کرتے ہیں, دکاندار سے پوچھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے, دکاندار قیمت بتاتا ہے, تو آپ پیسے دے کے چیز خرید لیتے ہیں. یہ ہے تجارت جس میں کچھ دیا جاتا ہے کچھ لیا جاتا ہے. آج کل ہم لوگوں نے اخلاق کو بھی تجارت بنا دی ہے کہ میرے ساتھ نرمی سے بولو گے تو میں نرمی سے بولوں گا, میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا. آج کل ہمارے سرے سے اخلاق ہے ہی نہیں, ہمارے تو رد عمل کے اخلاق ہے. جس نے اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا دوسرا کیا کر رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. جس نے اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہوتا ہے اس نے ہر حال میں اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا دوسرا کیا کر رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, اس مقام پر میری کیا ذمہ داری ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اچھے اخلاق سکھائے. اب اگر میں ایک ایک پہلو کی تشریح کروں تو اس کے لیے وقت درکار ہے. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ آج کل جو عالمی سطح پہ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک فضا لوگوں نے بنا دی ہے, اس میں توہین آمیز خاکے شائع کر کے یا انوسینس آف مسلمز کے نام سے فلم بنا کے انہوں نے ہمارے آقا کہ اس پہلو پر بھی, سیرت کے اس پہلو پر بھی حملہ کیا اور قرآن پر بھی حملہ کیا. جی قرآن لڑائی جھگڑا سکھاتا ہے, لڑنا جھگڑنا اسلام سکھاتا ہے. میں کہتا ہوں اسلام تو امن سکھاتا ہے, تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. اس دور میں لڑائی کن چیزوں سے ہوتی تھی؟ تلوار, نیزہ اور تیر, یہ ہتھیار تھے جن سے لڑائی ہوتی تھی. تلوار کو عربی زبان میں کہتے ہیں سیف, اور نیزے کو کہتے ہیں رمحن, تیر کو کہتے ہیں سہمن, تلوار کو عربی میں کہتے ہیں سیف. آپ پورے قرآن میں سے مجھے سیف کا لفظ نکال کے دکھا دیں. جو کہتے ہیں نا قرآن لڑائی جھگڑا سکھاتا ہے,
آپ مجھے پورے قرآن سے سیف کا لفظ نکال کے دکھا دیں. نیزے کو کہتے ہیں رمحن، آپ پورے قرآن سے مجھے رمحن کا لفظ نکال کے دکھا دیں. تیر کو کہتے ہیں سہمن، آپ پورے قرآن سے مجھے سہمن کا لفظ نکال کے دکھا دیں. آج اس محفل نعت میں بیٹھنے والوں، جو کتاب تلوار کا نام بھی نہ لے، نیزے کا نام بھی نہ لے، تیر کا ذکر ہی نہ کرے اور قلم و دوات کی قسمیں اٹھائے، وہ کتاب علم پھیلا رہی ہے یا دہشت گردی پھیلا رہی ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ذرا توجہ سے میرے ان لفظوں کو سننا. نوجوانوں کی اکثریت بیٹھی ہے اور ویسے بھی اس وقت یہ محفل صرف ملکی نہیں بلکہ عالمی سطح پہ سنی جا رہی ہے. اگر کوئی قرآن پہ یا سیرت نبوی پہ اس حوالے سے اعتراض کرے تو میں کہتا ہوں مجھے پورے قرآن سے سیف کا لفظ نکال کے دکھاؤ، رمحن کا لفظ نکال کے دکھاؤ، سہمن کا لفظ نکال کے دکھاؤ. جو کتاب تلوار کا نام بھی نہ لے اور قلم کی قسمیں اٹھائے، نون والقلم وما یسطرون، قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی سورہ والقلم ہے. جو کتاب قلم کی قسمیں اٹھائے وہ علم پھیلا رہی ہے یا دہشت گردی پھیلا رہی ہے؟ مکے میں پہلی وحی نازل ہوئی. اہل مکہ قلم سے آشنا نہیں، صرف 17 یا 18 آدمی قلم چلانا جانتے ہیں. صرف 17 یا 18 آدمی پڑھے لکھے تھے مکے میں، باقی اکثریت جاہلوں کی تھی. تلوار چلانا جانتے تھے، قلم چلانا نہیں جانتے تھے. لیکن میرے آقا پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں اللہ نے قلم کا ذکر کیا. مسلمانوں یہ دلیل ذہن میں رکھ لو تو آپ اسلام کے چلتے پھرتے مبلغ بن جائیں گے. پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں قلم کا ذکر ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جو کتاب پہلی وحی کے اندر قلم کا ذکر کر رہی ہے وہ علم پھیلا رہی ہے، دہشت گردی نہیں پھیلا رہی. قوم قلم سے آشنائی نہیں، قرآن قلم کی برکتیں بیان کر رہا ہے. اسلام میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، بدر ہے، احد ہے، لیکن کسی جنگ کے بعد آسمان سے فتح کی بشارت نہیں اتری. آسمان سے فتح کی بشارت اتری ہے تو صلح حدیبیہ کے بعد اتری ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. غزوہ بدر یوم الفرقان ہے، حق و باطل کو واضح کر دیا، شوکت اسلام کو ظاہر کر دیا. لیکن اسلام کی تاریخ میں کون سا موقع ہے جب آسمان سے فتح کی بشارت اتر رہی ہے؟ سورہ فتح کس موقع پر نازل ہوئی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. سورہ فتح کس موقع پر نازل ہوئی ہے؟ اب فیصلہ کریں دیانتداری سے، جو کتاب صلح کو فتح قرار دے وہ صلح سکھا رہی ہے یا لڑائی سکھا رہی ہے؟ جو کتاب صلح کو فتح قرار دے وہ صلح کا درس دے رہی ہے یا لڑائی کا درس دے رہی ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی، کھلی فتح عطا فرما دی. حضور کی حدیث مبارک ہے، جو ایک گھر کا امن برباد کرے، جو میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو نبی ایک گھر کا امن برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ ایک قوم کا امن برباد کرنے کی اجازت کیسے دیں گے؟ ہمارے آقا کریم معلم اخلاق ہے. حضور نے دنیا کو سب سے اعلیٰ اخلاق سکھائے ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اس محفل نعت سے آئیں آج ایک پیغام لے کے ہم جائیں کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں گے. آج دنیا عدم برداشت میں مبتلا ہو چکی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جبکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن
کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا، لیکن ان کے اچھے اخلاق آئیں گے جو ان کو بخشوا کے لے جائیں گے، اچھے اخلاق ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہمارے آقا کریم کے اخلاق تو ایسے ہیں کہ دشمن آ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ہمارے آقا کے اخلاق تو ایسے کہ دشمن آ کے غلام بنے، اور ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ سگے بھائی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اخلاق کے پہلو کو اتباع کے ضمن میں اپنایا ہے یا نہیں اپنایا؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں اور ہمارے آقا کریم نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ میں بار دیگر اس عظیم الشان محفل کے منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اس محفل خانے کو میں خانہ محبت بنا دیا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں آج اس محفل میں سے ایک یہ درس محبت ہم لے کے جائیں کہ ایک تو دنیا کو بتائیں گے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ حضور نے دنیا کو اخلاق سکھائے ہیں، امن کا درس دیا ہے، اور کارلینس کے الفاظ میں غیر مسلم ہو کے بھی اس نے اقوام متحدہ کو یہ خط لکھا تھا کہ اگر چاہتے ہو دنیا میں امن قائم ہو تو رسول عربی کا نظام لے آؤ۔ حضور کی تعلیمات کو اپنایا جائے تو گھر کی سطح پر، قوم کی سطح پر اور عالمی سطح پہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں امام الانبیاء کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور کے اندر بحیثیت مسلمان ہمارا جو فرض ہے اللہ تعالیٰ وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، آئیں آج عہد کریں جب تک سانسیں چل رہی ہیں اپنے آقا سے وفا کریں گے۔ غلامی رسول میں موت بھی، میں نے کہا نہیں پر سارا مجمع یوں بولا ہے، تو جو نہیں بولے ذرا وہ بھی شامل ہو جائیں۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے میں نے نہیں کہا، لیکن چند دوستوں نے اٹھائے تو چلو سارے ہی اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دیں غلامی رسول میں موت بھی۔ ہاتھ اٹھائے رکھیں، تھک تو نہیں گئے؟ غلامی رسول میں موت بھی۔ اب یہ ہاتھ ذرا چہرے پہ پھیر لیں، کوئی چیز ہاتھ میں آئی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہا موت بھی قبول ہے، اب کوئی ہے جو چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہہ دے داڑھی شریف بھی قبول ہے؟ ماشاءاللہ میری توقع سے زیادہ دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی